صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن سبق نمبر 8 ان و اخواتها ان اور اس کے اخوات کے بارے میں۔ ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان اور اس کے متعلقات کے بارے میں۔ ان، کأن، لیت، لکن، لعل، ان سب کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یہ بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اپنے پہلے اسم کو یعنی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں ان اور اس کے اخوات کے جملے استعمال کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے اللہ قادر، اللہ قدرت والا ہے۔ ان اللہ قادر، اب اس اللہ قادر لفظ پر جب ان داخل کر لیا تو ان نے جو پہلا اسم تھا لفظ اللہ اس کو نصب دے دیا اور دوسرے کو رفع دے دیا۔ ان اللہ قادر، بے شک اللہ قدرت والا ہے، یعنی ان کا معنی ہوتا ہے تاکید اور بے شک۔ علمت ان اللہ قادر، میں نے جان لیا کہ بے شک اللہ تعالی قدرت والا ہے۔ اللہ سمیع، اللہ تعالی سننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ سمیع میں جب ان داخل ہو گیا تو لفظ اللہ کو نصب دے دیا، ان اللہ سمیع ہو گیا۔ ایقنت ان اللہ سمیع، میں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سننے والا ہے۔ الکتاب استاد، کتاب استاد ہے۔ کأن الکتاب استاد، گویا کہ کتاب استاد ہے۔ کأن یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے تو اس کا معنی ہے گویا۔ کأن الکتاب استاد، گویا کی کتاب استاد ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، روشنی ہے۔ کأن العلم نور، گویا کہ علم نور ہے، تشبیہ دینے کے لیے آتا ہے کسی بھی لفظ کو۔ لیت الجار صالح، کاش کے پڑوسی نیک ہوتا، یہاں پر بھی لیت حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ الجارہ کو اس نے اسم دے دیا، یہ نصب دے دیا جو کہ اس کا اسم ہے۔ لعل الکتاب رخیص، شاید کی کتاب سستی ہے۔ لعل ترجیح کے لیے آتا ہے شاید۔ لعل المریض نائم، شاید کہ بیمار سویا ہوا ہے۔ لعل کا معنی ہے شاید جو کہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ ولکن الاثاث قدیم، لیکن سامان جو ہے وہ پرانا ہے۔ اثاث جو ہے وہ سامان کو کہتے ہیں۔ اب سوال و جواب آئیں گے۔ هل علمت ان اللہ قادر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے؟ نعم علمت ان اللہ قادر، جی ہاں میں نے جان لیا کہ بے شک اللہ قدرت والا ہے۔ هل ایقنت ان اللہ سمیع، کیا آپ نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے؟ نعم، جی ہاں، ایقنت، میں نے یقین کر لیا کہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ هل تؤمن ان اللہ واحد، کیا آپ ایمان لاتے ہو کہ بے شک اللہ ایک ہے؟ نعم، جی ہاں، اؤمن، میں ایمان لاتا ہوں، ان اللہ واحد، کہ بے شک اللہ ایک ہے۔ هل الکتاب استاد، کیا کتاب استاد ہے؟ کأن الکتاب استاد، گویا کہ کتاب استاد ہے۔ هل العلم نور، کیا علم روشنی ہے؟ کأن العلم نور، گویا کہ علم روشنی ہے۔ هل جارک صالح، کیا آپ کا پڑوسی نیک ہے؟ لیت الجار صالح، کاش کے پڑوسی نیک ہوتا۔ هل الکتاب رخیص، کیا کتاب سستی ہے؟ لعل الکتاب رخیص، شاید کتاب سستی ہے۔ هل المریض نائم، کیا بیمار سویا ہوا ہے؟ لعل المریض نائم، شاید بیمار سو رہا ہے۔ هل البیت قدیم، کیا گھر پرانا ہے؟ لا بل البیت جدید ولکن الاثاث قدیم، نہیں بلکہ گھر نیا ہے، بل کا معنی ہے بلکہ، لیکن الاثاث قدیم، لیکن سامان پرانا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھ لیا مختلف قسم کے حروف مشبہ بالفعل کو داخل کیا گیا ہے جو کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اور حروف مشبہ بالفعل ان، کأن، لیت، لکن، لعل۔ تمرین دیکھیں۔ اذکر ان و اخواتها فی الجمل السابقۃ، ان اور اس کے متعلقات کو ذکر کریں سابقہ جملوں میں۔ نمبر 2، اذکر اسم ان و اخواتها فی الجمل السابقۃ، ان
اور اس کے اخوات کو ذکر کریں جملوں میں کہ ان جملوں میں ان اور اس کے اخوات کون سے ہیں۔ اوپر تو ان اور اس کے اخوات کو ذکر کرنا ہے، اور دوسرے والے میں اسم ان، یعنی ان اور اس کے متعلقات کے جو اسم ہے وہ کون سا ہے ان جملوں میں، اس کو الگ کر کے بیان کریں۔ نمبر 3، اذکر خبر ان و اخواتها فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملوں میں ان اور اس کے متعلقات کے خبروں کو بیان کریں کہ اس کا خبر کون سا ہے۔ ترجم بالاردیۃ واذکر اسم ان و اخواتها، اردو میں ترجمہ کریں اور بتائیں کہ ان اور اس کے متعلقات کا اسم کون سا ہے۔ ان الحق واضح، بے شک حق واضح ہے، یہاں پر الحق کا اسم ہے۔ علمت ان الامتحان قریب، میں نے بے شک جان لیا کہ امتحان قریب ہے۔ الامتحان ان کا اسم ہے۔ کأن الجہل ظلمۃ، گویا کہ جہالت اندھیرا ہے۔ الجہل یہاں پر ان کا اسم ہے، یعنی کأن کا اسم ہے۔ کأن خالدا اسد، گویا خالد شیر ہے، یہاں خالدن اسم ہے۔ لیت الغلب موجود، کاش کے غلب جو ہے وہ موجود ہوتا، یہاں غلبہ جو ہے یہ اسم ہے، کاش کے غلبہ موجود ہوتا۔ لیت الخادم، یا شاید یہ نام ہے۔ لیت الخادم امین، کاش کے خادم امانت دار ہوتا، یہاں خادم اس کا اسم ہے۔ لعل الاستاذ حاضر، شاید استاد حاضر ہے، یہاں استاد اس لعل کا اسم ہے۔ لعل المریض مستریح، شاید کہ بیمار آرام کر رہا ہے، مریض یہاں لعل کا اسم ہے۔ الاب تاجر، ابو تاجر ہے۔ ولکن الابن طبیب، لیکن بیٹا طبیب ہے، یہاں پر الابن اسم ہے۔ الام محتجبۃ، ماں پردے کرنے والی ہے۔ ولکن البنت متبرجۃ، لیکن بیٹی جو ہے وہ متبرجہ کہتے ہیں بے پردہ نکلنے والی، بے پردہ۔ ترجم بالعربی، یا عربی میں ترجمہ کریں اور ان کے خبر کو بیان کریں کہ ان کے خبر کون سا ہے۔ بے شک سعید سچا ہے۔ ان سعیدا صادق، یہاں صادق خبر ہے، مجھے معلوم ہے کہ بے شک زید مظلوم ہے۔ علمت ان زیدا مظلوم، یہاں مظلوم جو ہے وہ خبر ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع، اور جاننے والا، علیم، سمیع اور علیم ان کی خبر ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، آتیۃ جو ہے وہ ان کی خبر ہے، کاش کہ میرا دوست موجود ہوتا۔ لیت صدیقی موجود، یہاں موجود جو ہے وہ خبر ہے، کاش کہ شاہد عالم ہوتا۔ لیت شاہدا عالم، عالم جو ہے وہ خبر ہے، شاید مسافر آنے والا ہے۔ لعل المسافر قادم، قادم خبر ہے، شاید آپ ناراض ہیں۔ لعلک غضبان، غضبان ناراض۔ دکان بڑی ہے، الدکان کبیر، لیکن سامان توڑا ہے۔ ولکن المتاع قلیل، قلیل جو ہے یہ اس کی خبر ہے، شہر خوبصورت ہے۔ البلد جمیل، یا المدینۃ جمیلۃ، ولیکن گلیاں تنگ ہیں۔ لیکن الطرق ضیقۃ، ضیقۃ جو ہے خبر ہے۔ قاعدہ، ان اور اخوات ان جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور وہ ان کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو رفع دیتے ہیں جو ان کی خبر کہلاتی ہے۔ ان کے اخوات ان کا ان، لیت، لیکن، لعل، ان۔ ان الادب واجب، ان حرف تاکید، حروف مشبہ بالفعل۔ الادب اسم ان منصوب، اور واجب خبر ان مرفوع۔ تو یہی ترکیب آگے والے باقی جملوں میں بھی استعمال ہوں گے۔ تو یہ الفاظ اور معانی ہیں، ان سب کو یاد کیجئے۔ ان کا معنی ہے بے شک، یقیناً۔ کأن کا معنی ہے گویا کہ۔ لیت کا معنی ہے کاش۔ لعل کا معنی ہے شاید۔ لیکن کا معنی ہے لیکن۔ ایقنت، مجھے یقین ہے۔ تو اس طرح کے باقی جو الفاظ اس میں یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان سب کو یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔